بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں، آج محرم کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دن جو تھا وہ یکم محرم تھی، تو محرم کے حوالے سے چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ درس کے لیے پوری جو آیتیں باقی ہیں آخری سورہ تحریم کی، تو انشاءاللہ ان کو آئندہ انشاءاللہ پیر کے دن سے پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ محرم کا مہینہ یہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور تاریخ اسلام کے اندر محرم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے اندر تاریخی واقعات بھی بہت سارے ہیں، اور اس کے اندر عبادت بھی ہے، یعنی تاریخی حوالوں سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ساتھ ہی عبادت کے حوالے سے بھی بڑا اہمیت کا مہینہ ہے یہ۔ اب عبادت کے حوالے سے کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا جو روزہ تھا 10 محرم کا، تو یہی فرض تھا، اور پھر 10 محرم کا روزہ ہے اس کا اپنا ایک ثواب ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ جسے کہا قرار دیا گیا ہے وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس محرم کے مہینے کے اندر جب بھی موقع ملے روزہ رکھ دیا جائے۔ اگر مسلسل نہیں رکھ سکتا کوئی آدمی تو کم از کم جمعرات کے دن کا روزہ اور پیر کے دن کا روزہ، یہ تو ہے ہی مسنون عمل، اور پھر خاص کر 13، 14 اور 15 یہ ایام بیز جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے تقریباً یہ 13، 14، 15 ہر مہینے اسلامی تاریخ کے حوالے سے اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور پیر کا دن جو ہوتا ہے منڈے کے دن اور تھرسڈے کو، اس میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مسنون عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا عمل آسمانوں کی طرف جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس لیے اس کے اندر روزہ رکھنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور آج کل تو دن بھی چھوٹے ہو گئے تو روزہ رکھنے میں کوئی اتنی تکلیف دقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اگر زیادہ روزوں میں تھوڑی سی اضافہ ہو جائے تو اور زیادہ یہ بہتر اور باعث ثواب ہے۔ ابھی ہم مون سائٹنگ کمیٹی سے متعلق رہتے ہیں، تو اتنے لوگ اس مہینے کے لیے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں، اتنے وہ ہوتے تھے کہ فون بار بار آتے ہمیں کہ جلدی اعلان کریں، پتہ بتائیں کب یکم ہے، روزہ خراب ہو رہا ہے، عبادت میں فرق آ رہا ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں لوگ جو ہیں اس مہینے کے اندر روزے کا، یعنی اس عبادت کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بڑی اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرا 10 محرم کا روزہ ہے، بڑے ثواب والا روزہ ہوتا ہے۔ 10 محرم کو اس سے انسان کے 1 سال کے اگلے گناہ، 1 سال کے پچھلے گناہ رب العالمین اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری جو چیز ہے تاریخی حوالے سے یہ مہینہ بڑی یعنی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر کے 10 محرم کی جو تاریخ ہے اس کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، ان کو اتارا گیا ہے جنت سے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں طوفان نوح کے واقعات اور بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر تاریخ اسلام جو ہے اس کے اندر بھی بڑے واقعات آئے ہیں، تو اسی کے اندر پہلی جو تاریخ آتی ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں، اور اس اسلامی کیلنڈر جو ہے، اسلامی سالوں کی ابتدا اور اسلامی مہینہ جو ہے، ان کو اس ترتیب سے لانے والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطوط لکھتے، تاریخوں کی ضرورت پڑی تو مشاورت کے بعد صحابہ کرام سے اس بات پہ اتفاق ہوا کہ محرم جو ہے اس سے سال کی ابتدا کی جائے گی، سال کی ابتدا کی جائے گی، اور ہجرت والے جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس ہجرت سے سال کی ابتدا کی جائے گی ہجری کے ذریعے سے۔ تو گویا اب ہجرت یہ اس حوالے سے بھی یہ مہینہ
بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، اور مانگا بھی کیسے کہ اللہ سے کہا ہے اللہ 2 عمروں میں سے مجھے 1 عمر عطا کر دے۔ کتنے عمروں میں سے؟ 2 میں سے۔ ایک تھا عمر بن ہشام اور دوسرے تھے عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام جو ہے ابو جہل جسے کہا جاتا ہے، اس کو مانگا، یا ان میں سے عمر بن خطاب، دونوں ذہین تھے، بہادر تھے، ذہین تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اللہ سے کہا کہ اللہ ان 2 میں سے 1 عطا فرما، وہ عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے اور جو اسلام کے لیے بہتر ہے، دین اسلام کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انتخاب کس کا کیا؟ عمر بن خطاب۔ انتخاب کیسے ہوا؟ مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبوت ملی، اور نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو بلانا شروع کیا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ کہیں باپ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کہیں بیٹا داخل ہو رہا ہے، کہیں بھائی داخل ہو رہا ہے تو کہیں بہن داخل ہو رہی ہے۔ تو گویا گھر کے اندر ہی اب سیٹ ہونا شروع ہو گیا، ایک مشرک ہے تو ایک موحد ہے، ایک بتوں کو پجاری ہے، دوسرا خدا کا پجاری ہے۔ تو ایک آپس میں تھوڑی گھروں میں ناچاکیاں بھی شروع ہونے لگی، باہر اس گلی محلے میں بھی باتیں آنے لگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ سارے اس کی بنیاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ان کو صفایا کیا جائے تو یہ پرابلم جتنے بھی ہیں سارے ختم ہو جائیں گے، ریزالو ہو جائیں گے۔ تلوار لی، نکلے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے۔ راستے میں ان کے دوست میرے نعیم، انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تلوار نکالی ہوئی نیام سے، حلیہ بتا رہا ہے کہ عمر کا ارادہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، ارادہ ہی غلط ہے، غلط ارادے سے نکل کے جا رہے۔ تو کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ آج تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، سارے امن و سکون سے پھر رہ جائیں گے اپنے پیار محبت سے۔ تو نکلے تلوار لے کر، راستے میں نعیم نے کہا کہ جاؤ ذرا اپنی بہن گھر کا تو خیال کرو نا، گھر والوں کا بھی کبھی سوچ دیکھا ان کو۔ تو کہا کہ کیا ہوا گھر میں؟ کہا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے۔ وہیں سے سیدھے بہن کے گھر میں پہنچے، دستک دی تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب دروازہ کھولا، بہن نے جلدی جلدی قرآن کریم کو سائڈ پہ رکھا، اور عمر بن خطاب آ گئے تو جلدی ہٹایا تو ایک دم نہ پوچھ نہ کچھ شروع ہو گئے مارنا، بہن کو مارنا شروع کیا، خوب پٹائی کی، خوب پٹائی کی۔ آخر میں جب تھک گئے تو عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا عمر تجھے پتا ہے تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارنے سے نہیں تھکے گا تو میں اپنے دین کو چھوڑنے پہ کبھی آمادہ نہیں ہوں گی، مار لے جتنا مارتا ہے، جب تھک جائے تو پھر بتانا بات کرنا۔ مارتے مارتے تھکے تو پھر کہنے لگے اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر بن خطاب نے کہا آپ تو ابھی کافر ہیں، تمہارے ہاتھ نہ وضو نہ حدث، کوئی غسل نہ کوئی چیز، تو اب تم اس قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے اس کو۔ کہا کہا نہیں پہلے جاؤ غسل کرو۔ کہ غسل کیا، آئے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات جو تلاوت کر رہی تھی پڑھ کے سنانا شروع کی، تو عمر کے دل کی کیفیات بدلتی گئی۔ یہاں پر 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی، ایک ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس کا اثر آنا شروع ہوا، اور دوسری طرف سے قرآن کریم کی تاثیر شروع ہو گئی۔ 2 تاثیریں جب آئیں تو عمر کو بیٹھنے نہ دیا جگہ پہ۔ عمر نے ایک بہن سے کہا مجھے ابھی اٹھاؤ لے جاؤ، میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جو ہی قرآن وہاں سے نکلے اور اسی طرح تلوار ہاتھ میں باہر نیام میں لیے باہر نکال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہنچے تو دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ نیام سے باہر ہے، بڑے غصے کی حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر تو آ رہے ہیں لیکن ان کے جو آنے کا انداز ہے بڑا خطرناک ہے۔ رسول نے فرمایا آنے دو دیکھا جائے گا، جب یہ پہنچیں گے تو پھر
کیا ماجرا بنتا ہے آگے تو پھر دیکھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی پہنچے تو ایک دم عمر کس ارادے سے، رسول نے فرمایا کس ارادے سے؟ صحابہ کرام تو چوکس تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ غیب کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ کے سوا تو کسی کو معلوم نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آنے دو، دیکھا جائے گا کیا کرتا ہے۔ صحابہ اپنی اپنی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے تو عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں، میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، چلا تو کچھ اور ارادے سے، راستے میں دل بدل گیا، تاثیریں دو جمع ہو گئی اور میں اپنا دماغ بدل دیا اور میں گواہی دینے آیا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد انک رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہیں پر صحابہ کرام نے نعرہ بلند کیا، نعرے تکبیر کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز سے، اور پھر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھیں گے بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر؟ عمر بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر بھی نماز یہاں نہیں، ہم جائیں گے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے۔ اور گئے، پھر وہاں اعلان کیا کسی نے اپنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے، بچوں کو یتیم بنانا ہے تو آئے میدان میں۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گریٹ، یہ بڑے صحابی، بہت بڑی شخصیت اسلام کے اندر داخل ہوئی، اسلام کو قوت ملی، طاقت ملی، قوت ملی، اور مشاورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بازو بن گئے۔ ایک طرف ابو بکر ہے تو دوسری طرف عمر ہے، ایک طرف ابو بکر اور دوسری طرف عمر، قوت، طاقت آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ عمر بن خطاب کھڑے، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر سازشیں شروع ہو گئی۔ مکہ میں تو رکاوٹیں تھیں، مدینہ منورہ میں سازشیں تھیں۔ سازش ہوتی تھی کہ اسلام کو اس کے اندر سے لوگ پیدا کر کے، مسلمانوں کے اندر سے، اور اسلامی حکومت، پھر وہاں تو حکومت قائم ہوگی۔ اب پھر اسلامی حکومت کے قیام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، یہ ساری چیزیں ان کو کمزور کرنے کے لیے چند ایک گروپ ایسے لوگ تیار ہو گئے۔ اب اس سازشی عناصر جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، اب جب ان کے نفاق ظاہر ہوتا تو عمر بن خطاب ایک دم تلوار نیام سے نکالتے اور کہتے رہے اللہ کے رسول چھوڑیے مجھے، میں ان کا سر قلم کر کے رکھ دوں۔ رسول فرمایا نہیں عمر، یہ تو اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہہ رہے ہیں، بظاہر تو یہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو حکم دوں ان کو قتل کرو تو لوگوں کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس حکمت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتے۔ ہاں پھر جب اعلان ہو گیا، پھر منافقین کا کفر نفاق ظاہر ہوا تو اس کے بعد معاملات کچھ چینج ہوئے، لیکن یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، حد درجے سے زیادہ ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب ان کی محبت، اب جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، اور جب آپ زندہ تھے رسول اللہ علیہ وسلم، تو جہاں عمر رسول اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اکثر آپ دیکھیں حدیث کے اندر کہ حدیث کی کتابیں جب پڑھتا ہے انسان تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابو بکر کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرمان میں فرماتے ہیں تو ساتھ ابو بکر و عمر کا تذکرہ ہے، ہر تذکرے میں کہیں نہ کہیں ابو بکر و عمر، یہ دونوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے فرمانات میں اور آپ کے شانہ بشانہ یہ دو شخصیات ضرور نظر آئیں گے۔ تو جب جانے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے، رحلت ہو گئی، چلے گئے دنیا سے، تو عمر بن خطاب نے تلوار نکال دی۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تلوار نکالی، کہا جس نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم شہید وفات پا گئے، دنیا سے جا چکے، ان کا میں سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ اس چیز کو مانتے نہیں تھے، مانتے تھے، لیکن محبت اتنی تھی کہ وہ برداشت سے باہر تھا کہ یہ جملہ بھی نہیں سننا چاہتے تھے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جدا ہو چکے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے بھی بڑھ کر محبت کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ موجود ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو خلافت ملی. گویا مسلمانوں کے یہ دوسرے خلیفہ ہیں. پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خلافت دی، انہوں نے خلافت کا نظام اتنے احسن طریقے سے، اتنے پیارے اور عمدہ طریقے سے نظام حکومت کو چلایا کہ آج تک دنیا ان کے بنائے ہوئے طریقوں کے اصولوں کو اپنائے بغیر رہ نہیں سکتی. آج ہم یورپ کا سسٹم دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد جو رکھنے والے، جتنا بھی بینیفٹس کا نظام ہے، یہ سارے نظام کی بنیاد یہ رکھنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ ڈاکخانے کا نظام ہے، پوسٹ کا نظام ہے، یہ سارا اکثر نظام حکومتوں کے جو نظام چلتے ہیں ان کی بنیاد رکھنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عدل و انصاف کے کیا بانی اور اس کے پیکر جو تھے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس لیے تو کافروں نے کہا کہ 1 سال عمر اور زندہ رہتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. تو جتنا عرصہ حکومت کی، اس عرصے کے اندر اسلام کی وہ خدمت دی کہ اسلام تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیل چکا. اللہ اکبر. اتنی بڑی شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. پھر آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبوت کی ساری صفات اور کوالٹیز عمر بن خطاب کے اندر پائی جاتی ہیں تو یہ نبی ہوتے ہیں. اس پائے کے آدمی تھے. تو اب نماز فجر پڑھا رہے ہیں تو اسی محرم سے پہلے ذی الحجہ کے آخری دنوں میں فجر کی نماز ہے. ابو لولو فیروز مجوسی کافر، یہ کافر تھا. آج لوگ اس کی قبر پہ جا کے عبادت کر رہے ہیں. یہ کافر تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. یہ مجوسی فیروز یہ آیا اور فجر کی نماز کے اندر اس نے زہریلا برچھا مارا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اور وہیں پر گرے. اور اس کے بعد سنبھل نہ سکی ان کی حالت، اور 1 محرم کو اس دار فانی کو چھوڑ کر دار ابدی کی طرف رہتے سفر باندھا اور اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے. اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا. مرنے سے پہلے ان سے اجازت لی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے لیے جگہ رکھی تھی، لیکن عمر آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کی خواہش کو رد نہیں کر سکتی، آپ آئیں، آپ کے لیے اجازت ہے. پھر جنازہ جب اٹھا کے لایا گیا، پھر باہر رکھا، پھر اجازت مانگی گئی، اجازت خود دی، اس وقت بھی دے دی. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قدم مبارک میں آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی. اس وقت وہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 3 شخصیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو آپ آئیں گے، 40 سال اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی سربراہی فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں وہاں پر ان کی تدفین ہوگی اور ان کو دفن کیا جائے گا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آج روزے رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز جب اٹھیں گے تو یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے تو دوسری طرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس طرح یہ اٹھ کے جائیں گے. یہ وہ دلہا ہے جس کو شہید کیا گیا، اور یہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا حاکم شہید جو ہوا حکمران، یہ اس کے پہلا اعزاز حاصل کرنے والے یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اور یہی عمر بن خطاب اتنی بڑی شخصیت ہے. بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں. ان قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ عمل ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اوپر سے وہی اتارا. سبحان اللہ. ان کی خواہش کے مطابق بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مقام ابراہیم پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے یہ مقام ابراہیم کے پاس جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لینے چاہیے. مقام ابراہیم وہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اس طرح لیڈر یا اس طرح کیا کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں یہ لفٹ جو ہے اس کا کام کرتا، وہ اوپر جاتا اور پھر نیچے اس طرح آتا. سبحان اللہ. تو وہ وہاں پر پڑا اور اس کے اوپر آپ بھی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پڑے ہوئے ہیں. تو اس مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے رسول یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ آپ جو بھی بولتے تھے تو اللہ کے حکم سے بولا کرتے تھے. خاموش ہو گئے. اتنے میں وہی آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مقام ابراہیم ہے اس کو نماز کی جگہ بنا دو. تو وہاں سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. آج کوئی بھی حاجی جاتا ہے، زائر جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، جب تک اپنے طواف کی تکمیل کرتا ہے تو تکمیل کے بعد 2 رکعت طواف پڑھنا یہ کیا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. عمر نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ تو کٹر منافق ہے، اس کے جنازے کے لیے. ان کا بیٹا عبداللہ جو تھا مسلمان تھا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے تو ہے ہی صحیح لیکن خواہش پڑھ لیں باپ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا نہ جائیں. اللہ کے رسول کو منع کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے. تو انہوں نے کہا چلے ہمارے اگر اللہ تعالیٰ کرتا مانگا تو کرتا بھی دے دیے جنازے کفن کے لیے، جنازے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، وہی عمر کی خواہش کے مطابق کہ آج کے بعد کسی منافق کے جنازے کے لیے نہیں جانا. پابندی لگا دی. کہا نہیں، جو عمر کہہ رہا ہے یہی ٹھیک ہے. ازواج مطہرات باہر جا رہی ہیں تو پردے میں اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. عمر نے خواہش کی کہ یہ بڑی بیویاں ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، غیرت گوارا نہیں کرتی اس طرح باہر جائیں. تو خواہش تھی کہ گھر سے نکلیں تو باپرد ہو کے نکلیں. خواہش کی عمر کی خواہش زمین پہ اللہ رب العالمین نے اوپر سے وہی نازل کر دی ازواج مطہرات کے لیے. اور پھر ایمان والی عورتوں کے لیے حکم نازل کر دیا کہ جب بھی گھر سے نکلو تو پردے کے ساتھ نکلا کرو، باپرد ہو کے نکلا کرو. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج 1 محرم ہے اور 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی. اس دنیا سے وہ تاریخ ساز شخصیت، وہ امت کا راہبر، امت کا رہنما اور امت مسلمہ کا قائد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا سے گئے. اور پوری دنیا میں اس وقت مسلمان آج ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کے لیے دعا درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ چلے اللہ ان کو بہتر سے بہتر جزا نصیب فرمائے اور پوری امت کی طرف سے اللہ انہیں بہتر سے بہتر جزا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المولا وصحبہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جو کہا جو سنا یا الہ العالمین بلکہ توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام سے محبت نصیب فرما. یا اللہ صحابہ اکرام ہمارے دین کے یا الہ العالمین امین ہیں، یہ پہلے گواہ ہیں، قرآن کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں. اے اللہ تو ان سے سچی محبت نصیب فرما دے. ان کے بارے میں یا الہ العالمین کبھی ہمارے دل میں بغض نہ پیدا فرمانا. یا الہ العالمین بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں. ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی یا الہ العالمین اس ستاروں کے مانند ہے. یا الہ العالمین ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جاتی ہے تو اس کی پیروی کو قبول فرماتے ہوئے تو نے خود کہہ دیا کہ ان جیسا ایمان ہی قابل قبول ہے. ان جیسے جو ایمان لائیں گے، ان جیسے جو زندگی گزاریں گے، عقائد اپنائیں گے، انہی کو ہدایت ملتی ہے. اے اللہ تو ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرما کے ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلا دے، پوری امت کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلا دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ وسلم.